الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. محترم جناب صدر، بلکہ میں کہوں خطیب العصر، ہمارے بہت ہی عزیز محترم حضرت مفتی شاکر صاحب، اور اس اسٹیج پر میرے اساتذہ بھی ہیں، میرے رفقائے درس بھی ہیں، کچھ سینئر ساتھی بھی ہیں اور کچھ اس سے بعد میں پڑھنے والے بھی ہیں۔ بحیثیت خطاب کے تو یقیناً آپ حضرت مفتی شاکر صاحب کا خطاب سنیں گے۔ جس مقصد کے تحت یہ مجلس، یہ جلسہ، یہ نشست منعقد کی گئی ہے، میں اس سے متعلق چند گزارشات، چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس جلسے کی غرض و غایت اور اس کو منعقد کرنے کا ذہن یا فکر جس شخص کے ذہن میں آیا ہے وہ یقیناً بہت ہی ذہین و فطین اور حالات پر نگاہ رکھنے والا شخص ہے۔ سچی بات ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ کون احباب ہے جنہوں نے اس مجلس کو منعقد کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ قابل مبارکباد ہے۔ دراصل یہاں اعزازات دیے گئے اور ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے اعزاز وصول کیا۔ یہ اعزاز دراصل یہ امت، یہ علاقے کے لوگ، یہ احباب کچھ پیغام دینا چاہتے تھے، کچھ مطالبات رکھنا چاہتے ہیں ہم سے، کچھ کہنا چاہتے ہیں ہم سے، لیکن کس طرح کہیں، کیسے کہیں، تو غالباً ان کے ذہن میں یہ اچھی تدبیر آئی کہ اعزاز سے نوازا جائے اور احساس دلایا جائے کہ آپ حافظ قرآن ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس علاقے کی، اپنے پڑوس کی، اپنی پڑوس کی بستیوں کی، وہاں کے ہر فرد کی، چھوٹا بڑا بزرگ، خواتین مرد عورت، سب کی ذمہ داریاں آپ سے متعلق ہے۔ اس وقت امت اسلامیہ جن حالات سے گزر رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری راتوں کی نیند اور دنوں کا چین قربان ہو جائے اور ہم اپنے ایک ایک لمحے کے لیے اس تعلق سے فکرمند ہو جائیں کہ کس طرح امت کے نوجوان کو، ان کے نوجوانی کے ساتھ ساتھ جو مسائل ہے ان مسائل کے حل کی فکر کی جائے، کیسے امت کے بزرگوں کے فکر و نظر کو، ان کے خیالات کو سمجھا جائے اور ان کی باتوں کو سمجھ کر ان کی سوالات کے جوابات کی فکر کی جائے۔ اس طریقے سے خواتین اور ہماری بچیاں اور ہماری بہنیں جو عصری تعلیم کے لیے دیگر درسگاہوں میں جاتی ہیں، ان کے ساتھ کیا مسائل ہیں۔ کیونکہ میں اگرچہ کہ ان ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہوں، لیکن شہر میں رہتا ہوں، اور شہر میں رہتے ہوئے جو روزانہ نئے نئے مسائل، عجیب عجیب فلسفے، عجیب عجیب ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کئی بلاگز بن رہے ہیں، کئی ویب سائٹ بن رہے ہیں، ملحدین کی اپنی جماعت ہے، حجاب کے موضوع کو لیجئے، طلاق کے موضوع کو لیجئے، غیروں کی بات تو بہت دور کی ہے، خود ہمارے اپنے بھی ایک بڑی جماعت ہے جو ہماری ان دلائل سے مطمئن نہیں ہے۔ اس میں جتنی غلطی ان کی ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ غلطی ہماری ہے۔ کسی امر کو پیش کرنے کا طریقہ،
کسی نوجوان کے ذہن کو پڑھنے کا طریقہ مستقل ایک وہ نظام ہے، کس طریقے سے وہ سوالات کر رہا ہے. آپ سوالات کے پیچھے سائل کے ذہن و مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ سوالات کہاں سے اٹھ رہے ہیں، کیوں اٹھ رہے ہیں، اس کو کس طریقے سے قریب کیا جائے، اور وہ جو سوالات جہاں سے اٹھے ہیں ان جگہوں تک پہنچ کر ان سوالات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. ورنہ ہم ایک سوال کا جواب دیں گے، دوسرا آتا ہے، اس سوال پر پھر سوال، پھر سوال پر سوال، یہاں تک کہ وہ جو قریبی ایک ربط میرا اور آپ کا تھا، میرا اور اس کا تھا، وہ اور زیادہ دور ہو جاتا ہے. یہ مستقل ایک نظام ہے. میں نے جس وقت میرا کچھ بیرون ملک میں سفر ہوا، بعض تحریکات، یعنی یہ جو بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے گیمز بنتے ہیں، یا بچوں کے لیے جو کیا کہتے ہیں اس کو، ٹی وی میں آتے ہیں کارٹون ہوتے ہیں. یہ کارٹون ہم کئی مرتبہ ہماری گھر کی خواتین کام کی وجہ سے بچوں کے ہاتھ میں دے دیتی ہے کہ وہ کارٹون دیکھیں یا وہ گیمز کھیلیں. یہ کارٹون بنانے والے پوری ایک تھنک ٹینک ہے، پوری ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو اس ٹیم پر ڈیزائن کرتی ہے کہ کس طریقے سے اس کارٹون کے ذریعے سے اس بچے کے ذہن کو بے دین بنایا جائے، اس کو دین بیزار بنایا جائے، اور اسی فکر نظر کے تحت وہ بڑا ہوتا ہے. اب اس کا وہ ظاہراً نام کے اعتبار سے تو عبداللہ عبدالرحمن ہے، مسلمان محلے میں رہتا ہے، لیکن اس کی فکر کو کسی اور اچکے نے اچک لیا ہے، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ کس طریقے سے پلاننگ ہوتی ہے. کیا کبھی یہ علماء مانگاؤں یا یہ اس علاقے کے علماء سب سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ اتنے علماء جمع ہوئے ہیں، ذرا ایک تھنک ٹینک بنا دیا جائے، ایک بہت بڑی تنظیم جو ملکی سطح پر کام کرتی ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ 10 علماء کی ایک ٹیم کو تیار کریں اور وہ تھنک ٹینک بنے، وہ کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر صرف سوچیں، اور صرف سوچنے کے ان کو ماہانہ 1 لاکھ روپے تنخواہ دی جائے. ایسے ادارے جن کو میں جانتا ہوں جو صرف سوچتے ہیں، R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ایک سسٹم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم کون سے سوالات، کون سے معاملات، کون سے امور پیش کریں گے، اس کے جواب میں کیا کیا موضوعات آئیں گے، اور کس طریقے سے ان کو کنفیوز کرنا ہے، کس طریقے سے ان کو آپس میں لڑانا ہے، کس طریقے سے ان کو آپس میں ان مسائل کے اندر الجھانا ہے اور اپنے کام کو کرتے چلے جانا ہے. اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس میں الجھنا چاہیے، کس میں نہیں ہونا چاہیے، کن باتوں کو اپنے دل و دماغ پر، جن باتوں کو اپنے دل و دماغ پر لینا چاہیے، اس طرف تو ہماری توجہ ہی نہیں ہے. دوسری چھوٹی بات کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک عالم آگے بڑھ گیا، کسی ایک عالم کا نام ہو گیا، کسی ایک نے کوئی کتاب لکھی، ماشاءاللہ اس کتاب کو مقبولیت مل گئی، کسی نے ایک تحریک چلا، اس کو مقبولیت مل گئی. آپ ماشاءاللہ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، اپنے اوپر یہ آسمان ہے اس کو دیکھیے، یہاں پر کتنے نجوم ہیں، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، ہر نجم کا اپنا کام ہے. آج تو ماشاءاللہ یہ میپ کا نظام ہو گیا تو ہم کو ان آسمانوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ورنہ جو فلکیات کا نظام تھا، آپ جانتے ہیں کہ جامع مسجد ممبئی میں ماشاءاللہ جب یہ کوششیں کی گئی، وہاں کے مخطوطات کو جمع کیا گیا، تو بعض مخطوطات جو کوکنیوں کے لکھے ہوئے ہیں اور کوکنی زبان میں لکھے ہوئے ہیں اور آپ ہی کے اطراف و اکناف کے مقامات کے لکھے ہوئے ہیں، وہ ایک گائیڈ بک ہوتی تھی جو جہازران جو سفر کرتے تھے بحری جہازوں میں، تو کوکنیوں کی یہ کتابیں ان کے لیے راستہ بتانے کا سبب اور ذریعہ ہوتی تھی. خیر وہ علم وہ معاملات اب وہ دوسری نوعیت کے اختیار کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس آسمان کو دیکھیں، کتنے سارے ستارے ہیں. کبھی کوئی ستارہ بہت ہلکا چمکتا نظر آتا ہے، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ چھوٹا ہے. ریسرچ بتلاتی ہے کہ جو بہت چمکتا ہوا ستارہ ہے اس کے بالمقابل یہ کئی گنا بڑا ہے. ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں کسی ایک کا نام ہو گیا، کسی ایک کی کتاب کو مقبولیت مل گئی، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ بہت آگے بڑھ گیا. اللہ کی نگاہ میں کس کا کیا مقام ہے، اللہ کی نگاہ میں کس کا کیا مرتبہ ہے، وہ تو اسی وقت پتہ چل جائے گا جب ہم دنیا سے رخصت ہوں گے. لہذا یہ اللہ کا نظام ہے، فطری نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
اور ان حالات میں اپنی اس قوم کو، اپنے ان احباب کو، اپنے ان رفقا کو، اپنے ان علاقے کے لوگوں کے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان مسائل کو حل کرنے پر مختلف زاویوں سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ شرعی نقطہ نظر کیا ہو سکتا ہے، قانونی نقطہ نظر کیا ہو سکتا ہے، فکری نقطہ نظر کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے فکری یعنی نیچرل جو پرابلم ہوتے ہیں، نیچرل جو مزاج ہوتے ہیں، اور اس کے اندر پھر جو کاؤنسلنگ کے ذریعے سے اور سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو کے ذریعے سے ان لوگوں کی رہبری کی جا سکتی ہے۔ اگر تھوڑی سی توجہ اس طرف ہو جائے تو یہ کام بہت آسانی سے کیا جا سکے گا، ورنہ یہ جو نئی نسل ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ ہمارے گھر کے بچے ہمارے ساتھ میں رہتے ہوئے ذہن و مزاج کے اعتبار سے کسی اور کے ہو گئے ہیں۔ بس یہ پیغام اس جماعت اور اس نشست کو رکھنے والے شاید یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ہم سب ساتھیوں کو کہ ہمیں اور زیادہ اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور زیادہ اپنے راتوں کی نیند قربان کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور زیادہ بیٹھ کر اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ قوم کا مسئلہ کیا ہے، قوم کی ضرورت کیا ہے، قوم کے تقاضے کیا ہے، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے طریقے کیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی لاہی عمل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی نظام العمل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایک ایسا 50 سال 100 سال کا کوئی ایسا ایک بک نہیں ہے کہ ہم اپنے علاقے کے اعتبار سے کیا پلاننگ کر سکتے ہیں۔ جو قومیں محنت کرتی ہے یہ تو اللہ کا نظام ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان کے مکر اتنے زیادہ ہیں۔ قرآن کریم کی آیات بے شمار آیتیں اس پر دال ہیں کہ اگر وہ مکر اپنی پوری قوت کے ساتھ ہم سب کو کھا جائیں گی، لیکن اللہ کا نظام ہے، اللہ اس مکر کی مخالفت میں ایک نظام کو چلاتے ہیں، لیکن اس کے بالمقابل ہماری کوششیں بالکل بے حیثیت ہے، بے قیمت ہے۔ یہ بچے جو آپ نے دیکھا جو نابینا بچے ہیں، یہ آپ کے سامنے قرآن کریم پڑھے، ابھی ذکر ہوا، میں وہیں سے اسی مدرسے میں امتحان لینے گیا تھا، مشکات کا امتحان ان بچوں نے دینا تھا۔ جب انہوں نے اس مجلس کو بعد میں امتحان کے بعد، خیر اس کی کارگزاری سنانے کا موقع نہیں ہے، انہوں نے اس مجلس کو بعد میں ایک مجلس رکھی اور سنایا کہ ان میں سے 2 بچے آشرم میں تھے، ان میں سے 2 بچوں کے والدین ان کو کسی جگہ ایک مندر میں چھوڑ کر اپنے گاؤں میں چلے گئے۔ اب یہ ایک موضوع تھا، اس موضوع کے سلسلے میں انہوں نے فکر کی۔ ایسے مختلف موضوعات ہیں، نشے کے موضوعات، گیمز کے موضوعات، بے روزگاری کے موضوعات، کہ ہمارے نوجوان جو خلیج سے واپس آ رہے ہیں ان کے لیے کیا نظام ہونا چاہیے، ہماری وہ بچیاں جو کالجز میں جا رہی ہے ان کے لیے کیا نظام ہونا چاہیے، ہمارے وہ بزرگ جو مسجدوں میں بیٹھ کر اس کی باتیں کرتے ہیں اور غیبتیں کرتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا نظام ہونا چاہیے، ہمارے وہ احباب جو دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں اور تحریکات کے مختلف زاویے ہیں، ان زاویوں میں رہتے ہوئے وہ اپنے اعمال کو ضائع کس طرح کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا نظام ہونا چاہیے۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 2-4 سال کے ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں، ان کے لیے ہم کیا دے سکیں، ایک نظام العمل بنایا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجلس رکھنے والے کے ذہن میں شاید یہ چند باتیں ہوگی کہ اس علاقے کے علماء سے کچھ معروضات پیش کیے جائیں، کچھ درخواستیں پیش کی جائیں، اور شاید میں نے اس کو تھوڑا سا مزید تفصیل کے ساتھ رکھا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ خیال غلط بھی ہو، لیکن باتیں بہت اس سلسلے کی ایسی ہے کہ اس سلسلے میں کوئی بھی ایک واقعہ، کوئی بھی ایک مثالی واقعہ میں نے پیش نہیں کیا۔ میرے ذہن میں اتنے سارے واقعات اس ضمن کے ہیں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کرے کہ ہم امت کی ضرورتوں اور تقاضوں کو سمجھیں۔ دوسری طرف امت کو چاہیے، احباب کو چاہیے، دوستوں کو چاہیے کہ علماء کی قدر اور ان کی منزلت کو سمجھے، ان کو اپنے سے قریب کریں، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھے، ان کے ساتھ کہتے ہیں پرسنل، انفرادی طور پر، شخصی طور پر رابطہ رکھے، جس طرح سے آپ کا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے۔ کتنے سارے ایسے مسائل ہیں۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں قبر کے 3 سوال، من ربو کا، آگے بولیے، ماں دینوں کا، اور من نبی، اور میدان محشر کے 5 سوال، کیا کیا؟ اپنی زندگی کہاں گزاری، اپنی جوانی کہاں گزاری، اپنا مال
کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا. یہ جوانی کا سوال، یہ زندگی کا سوال، مال کے کمانے کا سوال اور مال کے خرچ کرنے کا سوال، اس کی تربیت ہمیں کون دے گا؟ آپ مجبور ہیں سی اے کو رکھنے کے لیے، آپ کی کمپنی ہے، مجبور ہیں، آپ سی اے کو فیس بھی دیتے ہیں، اس کو کھلاتے بھی ہیں اور اس سے اپنی کمپنی کی ایک اسکریننگ کراتے ہیں، ٹیکس کے اندر کیا کیا سہولتیں ملتی ہے اس کی کوشش کرتے ہیں. آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ سوالات ہوں گے، ان سوالات کے جوابات کی کوششیں، ان سوالات کے جوابات کے سلسلے میں فکر مجھے آج کرنی ہے. اور اس میں بہت اہم بات ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ ہزاروں میں ایک مل جاتا ہے جو مولانا کے پاس آتا ہے کہ میری یہ آمدنی کا یہ طریقہ ہے، میں بینک میں جاب کرتا ہوں، میری اے ٹی ایم مشین کو جو ہے میں نے اپنی دکان دی ہوئی ہے، یا انشورنس کمپنی کے اندر میں نے گاڑی لگائی ہوئی ہے، فلانا بہت سارے اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں. وہ مولانا کے پاس آتا ہے، لیکن لاکھوں میں بھی ایک نہیں ملتا. اللہ کرے کہ اس مجمع کا ہر فرد اپنے احباب سے، اپنے علماء سے، اپنے علاقے کے ذمہ داران مفتیان سے مربوط ہو جائے. ایک لاکھوں میں ایک نہیں ملتا جو یہ مفتی صاحب کو یا مولانا صاحب کو جا کے کہے کہ میری سالانہ آمدنی 5 لاکھ ہے، میری سالانہ آمدنی 10 لاکھ ہے. جب اس کو آپ کھولتے ہیں، یقین کریں میرے پاس ایک مسئلہ آیا، بند مسئلے کا جواب نہیں دینا چاہیے جب تک اس کی ساری تفصیلات نہیں آئی. میں نے کہا مجھے تفصیلات مکمل چاہیے، جب تک تفصیل واضح نہیں ہوگی ہر موضوع کو، ہر فریق کو اور فریق کے رشتہ داروں اور ورثاء کو اگر ہم شرعی ضابطے پر وزن نہیں کریں گے، اس کا ویٹ نہیں کریں گے تو ہم نتیجے پر نہیں پہنچیں گے. اخیر میں جا کر بتایا کہ 2000 کروڑ کی کمپنی ہے، 2000 کروڑ کی کمپنی، اور اس کمپنی کے، میں نے کہا یہ چھوٹی سی بات پر آپ لڑ رہے ہو، یہاں تو اس سے بڑا مسئلہ دوسرا ہے. آپ جب اپنے اس مسئلے کو لے کر مولانا کے پاس آئیں گے، ایک کے ساتھ اور کئی مسائل نکلیں گے. ممبئی میں ایک صاحب، آخری بات کہ ایک صاحب انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے، بہت بڑا نام ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا، اور بہت پرانا بزنس ہے اور سونے چاندی کا بزنس ہے، لوگ انویسٹ کرتے ہیں. اور کہا کہ ہم دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار بھی ہیں اور دعوت کے کچھ مفتیان ان کے ساتھ مربوط بھی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ بھائی مفتی اشفاق آپ ان سے بات کریں کہ یہ 50 لاکھ روپے انویسٹ کرنے ہیں، یہ صحیح ہے نہیں ہے. ان سے بات کی، انہوں نے کہا ہمارا سارا نظام مربوط ہے، ہم بہت سالوں سے شریعت کے دائرے کے اندر، شریعت کے نظام کے اندر پورا معاملہ چلاتے ہیں. کہ بھائی آپ بہت چلاتے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم. آپ وہ مفتی صاحب کا نام لیا جو مفتی صاحب ہمارے سارے نظام کو، ہمارے سالانہ اکاؤنٹنگ کو دیکھتے ہیں. میں نے کہا یقیناً تو آپ ان مفتی صاحب کے ذریعے سے انویسٹمنٹ کریں، مجھے نہیں پتا. کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. اب وہ بیٹھنے کے لیے ایک نشست رکھی، صاحب خانہ نے کھانے کی بھی دعوت کی، کھانا لگایا گیا، کھانے کا بڑا اہتمام. میں نے کہا یہ مجلس کھانے کی نہیں ہے، یہ کھانا ضمناً ہے. بہت سی مرتبہ وہ ضمناً اثر ہو جاتا ہے اور وہ اثر کام کا ایسے ہی رہ جاتا ہے. تو پہلے مجلس میں بات ہی نہیں ہے کچھ، ہمارے پاس تو بالکل شرعی دلائل ہیں، یہ ہمارے پاس فتاوے ہیں، یہ ہے، اور ہم اتنے سال سے کرتے ہیں، آج آپ آئے ہوں کیا بات ہے؟ کوئی 15 سال کے بعد. میں نے کہا آپ مجھے بتائے تو صحیح. تو کہا کہ یہ 1 لاکھ روپے کا انویسٹمنٹ ہے، ہم فلیکچوئل دیتے ہیں، کوئی فکس نہیں دیتے ہیں، کبھی 2000، کبھی 1500، کبھی 2500. اور ہم نے مفتیان سے پوچھا کہ فکس اگر نفع دیا جائے گا تو وہ غلط ہوگا، سود ہوگا، لیکن اوپر نیچے ہوگا تو وہ سود نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ جو اوپر نیچے آپ دیتے ہیں یہ ایسیٹ پر، راس المال پر، کیپٹل پر، اوریجنل اماؤنٹ پر ڈیسائیڈ کر کے دیتے ہیں، یا پروفٹ اینڈ لاس پی ایل کا ایک نظام بنایا ہوا ہے اور اس کے اعتبار سے آپ اکاؤنٹنگ کر کے دیتے ہیں. تو کہا کہ نہیں جو مال لگاتے ہیں اس کے اعتبار سے کرتے ہیں. میں نے کہا یہ سری سود ہے، یہ حرام ہے، زمین پیروں کے نیچے سے نکل گئی، 15 سال سے کر رہے ہیں. دعوت کے ساتھیوں کو لاکھوں روپئے سالانہ سود کے نام پر نفع دے رہے ہیں، وہ بھی کھا رہے ہیں اور کوئی کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ تنہائی میں انفرادی طور پر اپنے سارے معاملات کو رکھے. نئے طریقے آ رہے ہیں، یہ موبائل ایپ کے ذریعے سے نوجوانوں کو اپنے قابو میں کیا جاتا ہے. اتنے سارے واقعات بمبئی میں مساجد کے ائمہ، مساجد کے مؤذنین، چھوٹے بھولے انسانوں کو چھوٹے ایپ کے ذریعے سے کہیں سے کہیں یہاں تک کہ بلیک میلنگ شروع ہوئی، لاکھوں روپئے اس کے ذریعے سے نکالے جاتے ہیں. جب آپ علماء سے مربوط ہوں گے،
جب اپنے مسائل مکمل طور پر ان کے سامنے پیش کریں گے تو آپ کو مسائل کے حل نظر آئیں گے، اس لیے کہ یہ تارے ہیں اور تاروں کا کام ہے راستہ دکھانا، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ۔ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو رکھنے والے، اس نشست کے سلسلے میں فکر کرنے والوں کو بہترین بدلہ اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔